अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब लोग खैरियत से हैं? पाकिस्तान में आम लोगों के साथ क्या कुछ हो रहा है इसका सिर्फ आप एक वाक़े से अंदाज़ा लगा सकते हैं। कल गुजरांवाला में 15 पे कॉल आई, किसी बच्ची की कॉल थी। बच्ची 12-13 साल की थी और उसने 15 पे कॉल करके कहा कि अंकल हमारे घर में किसी ने कुछ नहीं खाया हुआ 2 दिन से, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, मेरे वालिद जो हैं वो ज़ख्मी पड़े हुए हैं, उनके पास ना डॉक्टर है ना दवाई है, वालदा मेरी रो रही हैं, छोटे मेरे 4 बहन भाई हैं, उन्होंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, तो खुदा के लिए हमें कुछ खाने के लिए दे दें। तो ये जो 15 की कॉल थी उसने पुलिस वालों को परेशान कर दिया। एक एसएचओ जो उस वक्त ये कॉल सुन रहे थे वो फौरी तौर पर उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला, जितने पैसे थे वो फौरन गए और बाजार से उन्होंने खाने पीने का सामान खरीदा। फिर वो सरकारी गाड़ी के ऊपर 15 की गाड़ी के ऊपर उस एड्रेस पे पहुंचे। घर के अंदर वाकई सूरत वैसी थी जैसी बच्ची ने बताई। तो 12-13 साल की बच्ची थी, रो रही थी, साथ उसके छोटे 4 बहन भाई थे वो रो रहे थे, वालिद उनका जख्मी था, वो एक साइड पे पड़ा हुआ था, वालदा जो चूल्हे के पास बैठी हुई थी लेकिन पकाने के लिए और चूल्हा जलाने के लिए कुछ नहीं था। बहरहाल मैं उस एसएचओ को सलाम पेश करता हूं कि जिसने ये इनिशिएटिव लिया, और यकीनन मेरा ख्याल है पुलिस में ऐसे बेतहाशा लोग होंगे जो इस तरह लोगों की मदद करते होंगे। तो ये जो वाकया है ये साबित करने के लिए काफ़ी है कि पाकिस्तान के अंदर सूरत-ए-हाल है क्या। और ये एक वाकया नहीं, याद रखिएगा, इससे पहले लिया में इस किस्म का वाकया हो चुका है। इस्लामाबाद के अंदर भी एक बच्ची ने फ़ोन करके पुलिस से इसी तरह राशन मंगवाया था। तो जब तक पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं होते, मेरी दरख्वास्त है कि तमाम अहले खैर जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और बड़े बड़े जो उमरा मौजूद हैं वो कम से कम 15 को ही इमदाद देना शुरू कर दें। वो अपने नाम लिखवा दें 15 के, और जब भी किसी को इस किस्म की इमरजेंसी हो तो वो 15 पे फ़ोन कर दें। और 15 के पास लिस्ट होनी चाहिए कि कौन कौन से मखैर हज़रात हैं जो किसी के घर राशन पहुँचा सकते हैं, एक फहरिस्त पुलिस के पास हो। और जो ही कोई ज़रूरतमंद 15 पे फ़ोन करे तो पुलिस फौरी तौर पे उस फहरिस्त में मौजूद लोगों को नाम बता दे, एड्रेस बता दे और वो उसके घर राशन पहुंचा दें। तो मेरा ख्याल है 15 एक बहुत अच्छा मीडियम है, अगर हम इसको प्रॉपर इस्तेमाल कर लें तो बहुत सारे लोगों की मदद हो सकती है। हम इसके बाद आज के व्लॉग की तरफ आते हैं। इमरान खान साहब का आज हेयरिंग थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लेकिन उस हेयरिंग से पहले और ज़ाहिर फैसला जब महफूज किया गया तो उससे पहले पीटीआई के कारकुनों ने जस्टिस आमर फारूक की इतनी ज़्यादा ट्रोलिंग की, उसके खिलाफ इतनी ज़्यादा खौफनाक मुहिम चलाई कि मेरा ख्याल है जज साहब यकीनन इस वक्त परेशान होंगे, एक साइड पे बैठे होंगे। और ये सिर्फ वाहिद जज नहीं है बल्कि हुमायूं दिलावर साहब ने तो सिक्योरिटी मांग ली है और वो अपनी पोजीशन से भी हट गए। उन्होंने बाकायदा चीफ जस्टिस को ख़त लिख के कहा है कि मेहरबानी करके मुझे ट्रांसफ़र कर दिया जाए, और उन्हें अब OST बना दिया गया और उनके घर के सामने बाकायदा पुलिस तैनात कर दी गई है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि इमरान खान साहब के लोग करना क्या चाहते हैं, इमरान खान के लोग क्या करना चाहते हैं, ये हम आज के व्लॉग में आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ पाकिस्तान में बिजली की वजह से बाकायदा राइट्स शुरू हो चुके हैं, हंगामे शुरू हो चुके हैं, सड़कें ब्लॉक हैं, मार्केटें ब्लॉक हैं, और जो बिजली के दफातर हैं उन सब के सामने पुलिस कॉल कर ली गई है, क्योंकि सबको खतरा है कि कहीं आम लोग, आम जो वर्कर्स हैं वापटा के, उनको निशाना ना बनाए। और मीटर रीडर्स ने एक फैसला किया है, उन्होंने क्या फैसला किया ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बताया कि हमने इमरान खान साहब को जेल के अंदर क्या क्या सहूलतें दे रखी हैं, क्या वाकई इमरान खान साहब को सहूलतें मिल रही हैं, क्या वाकई देसी घी में गोश्त पका के इमरान खान साहब को दिया जा रहा है, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब के केस की हेयरिंग थी, और जब उनके वकला वहां पे बहस कर रहे थे तो उसके बाद जाहिर है जस्टिस आमर फारूक साहब ने फैसला महफूज कर लिया। लेकिन उस फैसला महफूज करने से पहले पीटीआई के वर्कर्स ने कमाल कर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पे पिछले 2 दिनों में जस्टिस आमर फारूक के खिलाफ इतनी खौफनाक मुहिम चलाई कि मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अंदर कोई शख्स उसे बर्दाश्त कर सकता है। और ये ट्रेंड बताता है कि पीटीआई आज भी किस तरह सोच रही है। वो ये सोचती है कि जो शख्स इमरान खान साहब के खिलाफ हो या जिसके बारे में ये थोड़ा सा भी अंदेशा हो कि इमरान खान साहब के खिलाफ वो मेरिट पे फैसला कर सकता है, तो उसका नाटका इतना बंद कर दिया जाए, इतना बंद कर दिया जाए, उसको इस तरह घेरा जाए, उसको इतना पुश किया जाए, उसको, उसके खानदान को, कि वो इमरान खान के खिलाफ फैसला करने की जरूरत ना कर सके। इससे पहले आप जज हुमायूं दिलावर साहब को देख लीजिए कि उनके खिलाफ ऐसे शॉर्ट्स बने, ऐसी वीडियोस बनी, उनकी ऐसी ट्रोलिंग हुई कि वो बाकायदा परेशान
پریشان ہو گئے اور انہوں نے خط لکھ کے عدالت سے درخواست کی کہ مجھے OSD بنا دیا جائے یا مجھے کسی اور جگہ پوسٹ کر دیا جائے، لہٰذا ان کو OSD بنا دیا گیا اور اب ان کی سیکیورٹی اتنی زیادہ تھریٹن ہے کہ ان کے گھر کے سامنے باقاعدہ پولیس لگا دی گئی ہے اور انہیں باقاعدہ پولیس وینز دے دی گئی ہیں کہ آپ ان کے اندر آپ موو کریں، آپ اکیلے موو نہ کریں، اور ان کا خاندان، ان کے بچے جو ہیں وہ اس وقت کس کرب سے گزر رہے ہیں آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو PTI کی وہ جو انسٹنکٹ ہے کہ جو شخص آپ کو اپنے خلاف نظر آئے یا آپ کو محسوس ہو کہ وہ میرٹ پہ فیصلہ کرے گا، ہمارے حق میں فیصلہ نہیں کرے گا، تو اس کے اتنا دبا دیں، اس کو اتنا دبا دیں کہ وہ فیصلہ نہ کر سکے۔ تو وہ میرا خیال ہے انسٹنکٹ اب دوبارہ بحال ہو چکی ہے اور جسٹس عامر فاروق صاحب اس کے سب سے بڑے وکٹم ہیں اس وقت۔ اور اس کے بعد اگر جسٹس عامر فاروق صاحب میرٹ پہ فیصلہ کرتے ہیں تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ پھر ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ اور اب اگر یہ عمران خان صاحب کو ریلیف دے دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عدالت کو جو شخص دبا لے، عدالت اس کے حق میں فیصلہ دینے پہ مجبور ہو جاتی ہے، اور پھر شاید اسی PTI کے لوگ ہوں گے جو اسی جج کو کہہ رہے ہوں گے کہ ویل ڈن، آپ نے کمال کر دیا۔ تو یہ وتیرہ ہے پاکستان کے اندر، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان کے اندر انصاف کا لیول کیا ہوگا یا کس کس کو کس طرح انصاف مل سکے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو اس وقت پورے پاکستان کے اندر پوچھا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس وقت پورے پاکستان میں بجلی کے اوپر رائٹس شروع ہو چکے ہیں۔ آپ کسی شہر کے اندر چلے جائیں، وہاں پہ لوگ بل پھاڑ رہے ہیں اور لوگوں نے جو واپٹا کے دفاتر ہیں ان کا گھیراؤ کرنے کا فیصلہ کر لیا، لوگ باقاعدہ اب گھیراؤ کر بھی رہے ہیں۔ عام محلوں کے اندر بھی اگر کوئی شخص واپٹا سے تعلق رکھتا ہے تو اس کو باقاعدہ لعنت ملامت کی جاتی ہے اس کی، اور وہ باہر نکلنے کے قابل نہیں رہا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے میٹر ریڈرز نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم کسی کے گھر جا کے اب میٹر ریڈنگ نہیں کریں گے اور اس سے پہلے ہم پولیس فورس مانگیں گے، یعنی پولیس ہوگی تو میٹر ریڈرز پولیس کے ساتھ لوگوں کے گھروں میں جائیں گے اور وہاں جا کے پھر وہ میٹر ریڈ کر سکیں گے، ورنہ وہ میٹر ریڈنگ نہیں کریں گے۔ تو یہ ایک نیا فینامنا ہے کہ پاکستان میں اب حکومت کو میٹر ریڈنگ کے لیے میٹر ریڈرز کے ساتھ بھی پولیس بھجوانا پڑے گی۔ اور اس سے پہلے آپ کو پتا ہوگا کہ ویکسین لگانے کے لیے بھی پولیس کی اور بعض اوقات فوج کی اور FC کی مدد کی ضرورت پڑتی تھی۔ تو اب پاکستان اس لیول پہ پہنچ رہا ہے جہاں پہ آپ کو میٹر ریڈنگ کرنے کے لیے بھی پولیس کی اور بعد میں رینجرز کی اور شاید افواج پاکستان کی ضرورت پڑ جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے واپٹا کے آفسز ہیں پاکستان کے اندر، ان سب نے پولیس سے مدد مانگ لی ہے۔ اب بڑے آفسز کے سامنے تو پولیس وینز کھڑی ہونی شروع ہو گئی ہیں، لیکن چھوٹے آفسز کا کیا بنے گا؟ یہ ایک بڑا سوال ہے جو اس وقت جو نگران پرائم منسٹر ہے ان سے واپٹا کے اہلکار پوچھ رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا واپٹا کا اس کے اندر قصور ہے؟ میرا خیال ہے واپٹا کا بھی اس کے اندر قصور ہے، بلکہ پوری سرکاری لاٹ جو اس کے اندر قصور ہے۔ تازہ ترین جو اعداد و شمار ہے اس کے مطابق ہر سال 11 ارب روپے کی جو بجلی ہے وہ سرکاری اہلکاروں کو مفت ملتی ہے۔ گریڈ 17 سے لے کے 21 تک کے جو افسر ہیں اس وقت پاکستان میں 16,000 ہیں، ان 16,000 افسروں کو مفت بجلی دی جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو 1 گریڈ سے لے کے 16 گریڈ تک کے سرکاری ملازم ہیں ان کی تعداد اس وقت 1,73,000 ہے، ان سب کو بھی فری بجلی ملتی ہے۔ اور جو سال کے اندر فری بجلی دی جاتی ہے اس کی مقدار ابھی جو کاؤنٹ کی گئی ہے وہ 34 کروڑ یونٹ ہے، یعنی پاکستان میں 34 کروڑ یونٹ بجلی فری دے دی جاتی ہے، اور اس فری بجلی کا جو بوجھ ہے وہ عام آدمی برداشت کرتا ہے۔ لہٰذا آپ خود اندازہ لگائیے کہ ایک عام آدمی نے ایک تو مہنگی بجلی خریدنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو مفت خور ہیں ان کا بوجھ بھی اٹھانا ہے، تو عام آدمی یہ کیسے اٹھا سکے گا؟ پھر اس کے بعد 50% سے زیادہ ٹیکسیز ہیں اس کے اوپر، یعنی اگر آپ 100 روپے کی بجلی خرچ کر رہے ہیں تو اس کے اوپر 50% آپ کو ٹیکس ہوں گے، تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ عام آدمی اس کو کیسے افورڈ کر سکے گا۔ پھر تقسیم کار کمپنیاں جو ہیں، جو ڈسٹریبیوٹرز ہیں پاکستان کے اندر، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ 520 ارب روپے کا خسارہ ہو چکا ہے۔ اب 520 ارب روپے کا خسارہ پاکستان کے اندر بجلی کی تقسیم کار کمپنیز جو ہیں وہ برداشت کر رہی ہیں۔ سب سے زیادہ جو خسارہ ہے وہ پشاور میں ہے، 153 ارب روپے کا خسارہ، 153 ارب روپے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اتنا خسارہ صرف پشاور کے اندر جو تقسیم کار کمپنی وہ برداشت کر رہی ہے، اور 150 ارب، آپ اندازہ لیں 150 ارب روپیہ، اور ٹوٹل جو خسارہ ہے وہ 520 ارب ہے۔ تو اب یہ کمپنیز اگر اتنے بڑے بڑے خسارے برداشت کر رہی ہیں تو پھر بجلی کا سسٹم چلانا کتنا مشکل ہو جائے گا؟ یہ اب ایک سوال ہے جس کو ظاہر ہے اب پاکستان کے لوگ پوچھ رہے ہیں اور اس کا جواب حکومت کے پاس کوئی نہیں ہوگا۔ اب میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج اٹارنی جنرل صاحب نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو بتایا کہ عمران خان صاحب کو جو جیل کے اندر سہولتیں دی جا رہی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، ان کے ساتھ جو بیرکس ہیں وہ ساری خالی کروا لی گئی، یعنی کہ عمران خان صاحب کی بیرک ہے اور اس کے دائیں بائیں جتنی بیرکس ہیں وہ بھی خالی کر لیے گئے ہیں تاکہ کہیں عمران خان صاحب کی نیند میں خلل نہ آ سکے یا ان کی جان کو خطرہ نہ ہو سکے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بتایا
گیا کہ ان کی جو سیل ہے اس کو وائٹ واش کیا گیا ہے, پھر وہاں پہ ایک پنکھا رکھا گیا ہے, پھر وہاں پہ ان کو میٹرس دیا گیا ہے, پھر ان کو 2 تکیے دیے گئے ہیں, پھر ان کو کرسی دی گئی ہے, پھر ان کو میز دی گئی ہے, اور ان کا جو سیل ہے اس کا سائز 9x11 فٹ ہے, یعنی ایک ایوریج جو سیل ہے اس سے بڑا ہے. پھر 6 فٹ کی وہاں پہ دیوار ہے, اور اس کے اندر ان کا واش روم ہے, پھر واش روم میں شاور بھی لگا دیا گیا ہے, اور ساری سہولتیں وہاں پہ موجود ہیں. پھر پرفیوم دی گئی ہے, پھر ان کو ایئر فریشنر دیا گیا ہے, پھر ان کو 21 انچ کا ٹیلی ویژن دیا گیا ہے, پھر روزانہ اخبارات دیے جاتے ہیں, وہ اخبارات پڑھتے ہیں. پھر انہیں یہ بتایا گیا کہ 3 بار ان کی اہلیہ ان سے ملاقات کر چکی ہیں. منگل کے دن وہ اپنی فیملی سے مل سکتے ہیں, اور اپنے وکلا سے جمعرات کے دن مل سکتے ہیں. 5 ڈاکٹرز کی ٹیم ہے جو روزانہ ان کے کھانے کا معائنہ کرتی ہے اور ان کے کھانے کی معائنہ کرتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ عمران خان صاحب کو دیسی گھی میں بکرے کا گوشت بھون کے بھی دیا جا رہا ہے, اور عمران خان صاحب اس پہ بہت خوش ہیں, کیونکہ عمران خان صاحب کے بارے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ انہیں بکرے کی ران بہت اچھی لگتی ہے, اور وہ طویل عرصے سے بکرے کی ران کھا رہے ہیں, اور وہ دیسی گھی میں پکائی جاتی ہے, تو جیل کے اندر بھی انہیں یہ سہولت حاصل ہے. اب یہاں پہ ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ سہولتیں نواز شریف کو حاصل تھی, کیا یہ سہولتیں آصف علی زرداری کو حاصل تھی, کیا یہ سہولتیں رانا ثناء اللہ کو حاصل تھی, کیا یہ سہولتیں احسن اقبال کو حاصل تھی, کیا یہ سہولتیں شاہد خاقان عباسی کو حاصل تھی, کیا یہ سہولتیں میاں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو حاصل تھی, اور اگر کل کو یہ لوگ دوبارہ گرفتار ہو جاتے ہیں تو کیا انہیں عمران خان صاحب کے برابر سہولتیں دی جائیں گی یا نہیں. یہاں پہ میں ایک اور ذکر بھی کرتا چلوں کہ آج یہ اٹارنی جنرل نے یہ بھی بتایا کہ عمران خان صاحب کے کمرے میں واٹر کولر بھی لگا ہوا ہے, اور عمران خان صاحب شاید یہ وہی پرائم منسٹر ہیں جو یہ کہتے تھے کہ جو ایک سابق پرائم منسٹر ہے اس کے کمرے سے پنکھا اور اے سی بھی ہٹاؤں گا, اور کرسی بھی کھینچوں گا, اور ٹیبل بھی کھینچوں گا, اور ان کو گدا بھی نہیں دیا جائے گا. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر یہ سہولتیں قیدیوں کو پاکستان میں تمام قیدیوں کو دے دی جائیں تو شاید آدھا ملک جیل میں جانا پسند کرے, اور اب عمران خان صاحب ان تمام سہولتوں کو انجوائے کر رہے ہیں. یہاں پہ میں چیئرمین پی ٹی اے کے جو وکیل ہیں نعیم حیدر پنچوتا صاحب, ان کی ایک کوٹیشن بھی سامنے رکھتا جاؤں کہ انہوں نے کہا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی 1000 سال جیل میں رہنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ایک طرف وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 1000 سال وہ جیل میں رہنا چاہتے ہیں, اور ساتھ دوسری طرف وہ منتیں کر رہے ہیں, ترلے کر رہے ہیں کہ مجھے جیل سے نکالا جائے. تو عمران خان صاحب کی کس بات پہ یقین کیا جائے, نعیم حیدر پنچوتا صاحب کی بات پہ, یا پھر ان کے جو دوسرے وکلا ہیں جو اس وقت بھی عدالتوں کے دروازے پہ بیٹھے ہیں کہ عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے, عمران خان صاحب کی ضمانت قبول کی جائے. اب کس کی بات کو صحیح سمجھا جائے؟